یہ انتہائی بھونڈا اقدام ہے اور مجھے سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ پالیسی میکر کو ذہنی مریض لگتے ہیں مجھے، جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو مقدمات درج کروا رہے ہیں۔ یہی مقدمہ کسی صوبائی وزیر کے بیٹے پہ ہو، آئی جی پنجاب کے بیٹے پہ ہو، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے ہو، میں دیکھوں گا وہ رات کو سوتے ہیں کہ نہیں سوتے۔ لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب حوالات میں جو بندہ بیٹھا ہے وہاں 302 کا ملزم ہے، وہاں ڈکیتی کا ملزم ہے، وہاں گینگ ریپ کا ملزم بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک میٹرک کے طلبہ کو بٹھا کے ان کے ساتھ وہ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اب اس بچے کی ذہن سازی کیسی ہوگی؟ 3.5 کروڑ بچے تو پہلے اسکول نہیں جا رہا ہے، اب یہ جو پکڑ دکڑ شروع ہوگی تو باقی بچے بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ یہ یقینی طور پر بچے جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنے والی بات ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے جب بچے نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، جب وہ انٹرویوز میں جاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں نوکریوں کے لیے، انٹرویو میں جائیں گے تو سب سے پہلے ایف آئی آر سامنے پڑی ہوتی ہے۔ ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان کو کرمنلز کے ساتھ اسی جیل میں 302 کا ملزم موجود ہے، چوری کا بھی موجود ہے، ڈکیتی کا بھی موجود ہے، جب ان میں وہ بچہ جائے گا، وہ باتیں سنے گا، تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنر ورلڈ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس میں ایک بچہ ہے، اس کی ڈرائیونگ سے، اس کی غفلت سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت ایک حکمت عملی تیار کرتی ہے، صوبائی حکومت، کہ اب جو بھی بچہ بائک چلاتا نظر آیا یا جو بھی چیز ڈرائیو کرتا نظر آیا اس پہ ایف آئی آر دے دی جائے گی، جو کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی غفلت ہے، حکومت کو کوئی اس کا متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں پر ایف آئی آر دینے سے ان کا مستقبل ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اب نہ تو وہ گورنمنٹ کی جاب کر سکیں گے اور نہ ہی وہ بیرون ملک کا سفر کر سکیں گے۔ ادروائز بھی ان کو جو پولیس ہے ان کا ریکارڈ دیکھے گی، کرمنل ریکارڈ ان کا بن چکا ہے، پولیس انہیں پریشان کرتی رہے گی، اور یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ پہلے لوگوں کے دماغ میں بٹھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے، سیمینار جو ہم منعقد کرنے چاہیے کہ بچوں کو پہلے بتائیں کہ اگر اب آپ نے بائک ڈرائیو کی تو آپ پہ ایف آئی آر ہوگی۔ بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کے باوجود بائک ڈرائیو کرتے ہیں، ان پہ ایف آئی آر کر دی جاتی ہے، جس سے ہم اپنے ملک کے بچوں کی جو ہے مستقبل ہے وہ داؤں پہ لگا رہے ہیں، خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بچے جو ہیں اب نہ تو وہ گورنمنٹ کی جاب کر سکیں گے، نہ ہی سفر کر سکیں گے۔ اسی پر ہم یہاں پہ کچھ لوگوں کی رائے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا، آپ بتائیں کہ جو حکومت نے حکمت عملی تیار کی ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر بچے ہیں جو اگر وہ بائک ڈرائیو کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ڈرائیو کرتے ہیں تو ان پہ ایف آئی آر دے رہی ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے نہیں ہیں کہ بچوں کا مستقبل وہ بھی خراب ہو رہا ہے؟ یہ انتہائی بھونڈا اقدام ہے اور مجھے سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ پالیسی میکر کو ذہنی مریض لگتے ہیں مجھے، جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو مقدمات درج کروا رہے ہیں۔ یہی مقدمہ کسی صوبائی وزیر کے بیٹے پہ ہو، آئی جی پنجاب کے بیٹے پہ ہو، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے ہو، میں دیکھوں گا وہ رات کو سوتے ہیں کہ نہیں سوتے۔ لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر ان کو اتنی ہی تکلیف ہے کہ جی یہ 18 سال سے کم عمر بچے اسکوٹر نہ چلائیں، زیادہ بچے وہ اسکوٹر چلاتے ہیں، بچے اور بچیاں جنہوں نے اسکول کالجز جانا ہوتا ہے۔ اگر ان کو اتنی تکلیف ہے تو کہیں جی کل سے ہم سرکاری آپ کو گاڑی دے رہے ہیں، سرکاری سطح پہ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، آئندہ کے بعد بچے ہمارے سرکاری ٹرانسپورٹ پہ اسکول سے پک اینڈ ڈراپ ہوگا۔ یہ پاکستانی بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہونے کے بعد ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ بن رہا ہے، اب نہ تو وہ باہر والے ملکوں میں جا کے کام کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی جاب کر سکیں گے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جب ان پہ مقدمہ درج ہوتا ہے ان کو فوری حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے 15 20 اسٹوڈنٹ ہے جو اسکول کالجز کے، ان کو انہوں نے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ اب حوالات میں جو بندہ بیٹھا ہے وہاں 302 کا ملزم ہے، وہاں ڈکیتی کا ملزم ہے، وہاں گینگ ریپ کا ملزم بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک میٹرک کے طلبہ کو بٹھا کے ان کے ساتھ وہ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اب اس بچے کی ذہن سازی کیسی ہوگی؟ اتنے بڑے کرمنل، پھر جو جیل کے اندر کا ماحول ہے، پھر جب ایک بچہ چھوٹی عمر میں جیل جائے گا وہ اپنے اندر وہ کتنا ایک خوف پیدا کر لے گا کہ مجھے کس جگہ پہ لے کے آئے ہیں۔ ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور جیل کے اندر بند ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں خود گیا ہوں اس حوالات میں، وہاں یونیفارم میں بچے اندر بند پڑے ہیں اور ان کے بیگ باہر پڑے ہیں، وہ بچے اندر ہیں۔ جی اب گورنمنٹ نے ایک اور اعلان کر دیا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ الیکٹرک بائک ہم اسٹوڈنٹ کو دیں گے، کیا الیکٹرک بائک سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، بات اگر تو یہ اچھا اقدام ہے، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ میں خود الیکٹرک بائک چلاتا ہوں، 2 سال ہو گیا میں نے الیکٹرک بائک لی ہوئی ہے۔ جب سے الیکٹرک بائک آئی ہے ہماری یہ سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہمیں لیٹ سمجھ آتا ہے۔ جب کلومیٹر شروع ہوئے تو ہم ملومیٹر سے باہر نہیں نکلے، جب 4 اسٹروک شروع ہوا ہم 2 اسٹروک سے باہر نہیں نکلے۔ اب اگر الیکٹریکل بائک ہوئی ہم وہی 72 لاکھ کی لے لیتے ہیں، 1.5 پونے 2 لاکھ کی الیکٹریکل بائک نہیں لیتے۔
میں نے الیکٹریکل بائک رکھی ہوئی ہے, میں 2 سالوں میں 20,000 کلومیٹر چلا چکا ہوں, میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے سیو بھی کر چکا ہوں اور انوائرمنٹ بھی سیف ہے. اگر حکومت کا یہ اقدام ہے تو حکومت فوری طور پر بچوں کو الیکٹریکل بائک دے اور انسٹالمنٹ پہ دے. والدین سے کہے کہ 10 سے 15,000 ہمیں ایڈوانس دے, 3-4,000 5,000 مانا ان کی قسط ہو, بچے الیکٹریکل بائک پہ جائیں. اچھا آپ بتائیں کہ حکومت نے اس طرح کی حکمت عملی تیار کی ہے کہ جس بچے کو بھی پکڑتے ہیں اس پہ FIR دے دیتے ہیں, اس کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. اب نہ تو وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے جاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گورنمنٹ کی جاب کر سکتے ہیں. میں حکومت کے اس اقتدام کی خلاف بات تو نہیں کر سکتا کہ یہ حکومت نے غلط اقدام کیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر انیشیٹو لینا ہی تھا تو اس کو پوری طریقے سے پلان کیا جاتا, والدین کے ساتھ میٹنگ کی جاتی. تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست ایک ماں ہے. جس طرح آپ کالجز کو, یونیورسٹی کو بسوں کی سہولت دے رہے ہیں, اسی طرح آپ بچوں کو بھی ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں. ہمارے یہاں اسپیشل بچوں کے لیے بھی سہولیات ہیں. اب والدین غریب ہیں, ان کے پاس اس کی وہ نہیں ہے استطاعت کہ بچوں کو پراپر جو سواریاں لگا کے سارے لوگ دے دیں. اب ایک بائک کے اوپر 3-4 بہن بھائی جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں اور 4-5 لوگ پھر اسی طرح واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے پراپر ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے. اب بابا آدم ہی نرالا ہے ہمارے ملک کا, اب سکول بند کر دیے گئے ہیں, سموگ ہے. اب میں حیران ہوں کہ کون سا ایسا وہاں پہ فیکٹری, کارخانے, بھٹے چل رہے ہیں, وہاں پہ دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے کہ سکول بند کر دو, سموگ ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر پراپر اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے. اسی طرح حکومت کو چاہیے, ریاست کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس اقدام کو واپس لے کے جو پراپر طریقے بنتے ہیں اس کے اوپر میٹنگز کی جائیں, سیمینار کیے جائیں, کانفرنسز کی جائیں اور اس کا پراپر سلوشن نکالا جائے. اگر اس کو کرنا ہی ہے تو بتدریج کیا جائے, اس کے اوپر اس کے کوئی حل نکال کے. اب بچوں کو سائیکل لے کے دے دیے جائیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو حکومت لے کہ ان بچوں کو سائیکل گفٹ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے اسکول جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کریں. 3.5 کروڑ بچے تو پہلے اسکول نہیں جا رہا ہے, اب یہ جو پکڑ دکڑ شروع ہوگی تو باقی بچے بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہم نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. تو میں حکومت سے استدعا کروں گا کہ اس اقدام سے پہلے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کر کے, سیمینار, کانفرنسز, میٹنگز کال کر کے, تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے, والدین کو بھی بلا کے اس کا کوئی پراپر حل اور اس کا وے نکالا جائے. شکریہ. اس کے علاوہ بتائیں کہ کچھ ایسے بچے ہیں, اللہ معاف کرے, جن کے جو فادر ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے, تو وہ رکشہ چلا کے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, پولیس ان کو بھی پکڑ رہی ہے, تو پھر وہ یا تو ان کو روزگار دے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نیشنل قوم ہمارے پورے ملک کا ہے. ہمارے یہاں پہ بے شمار بچے ہیں جو اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں بے روزگاری کے وہ الاؤنسز دیے جاتے ہیں, ان بچوں کی کفالت کی جائے, ان کے گھر کے نظام کو سیدھا کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ بچے کو کتنی دفعہ آپ پکڑیں گے, کتنی دفعہ چھوڑیں گے. بالآخر اس نے روزی کما کے تو دینی ہے. اب ماں جو گھر میں بیٹھی ہے تو وہ کیا جسم فروشی کر کے اپنے گھر کا نظام چلائے گی؟ اس جسم فروشی کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا متبادل نکالیں, اس کا کوئی حل نکالیں, اس کا کوئی راستہ بنائیں تاکہ وہ بچے تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور اپنے گھر کا نظام بھی چلا سکیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کریں. شکریہ. تو اس وقت میرے ساتھ سابقہ جنرل سیکریٹری اور معروف قانوندان اویس سلطان پاشا صاحب موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. سر آپ بتائیں کہ جو حکومت نے حکمت عملی تیار کی ہے کہ وہ انڈر 18 بچوں کو FIR دے رہی ہے, تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب سا اقدام ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, کیونکہ شاید ان لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی FIR کسی کے اوپر لانچ ہو جاتی ہے, کسی بھی بچے خاص طور پر جو انڈر 18 ہو, وہ تو بڑا خطرناک ہے کیونکہ ان کا فیوچر اس میں ڈسٹرائے کرنے والی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وہ بچے کے اوپر FIR ہوگی, نہ تو وہ سرکاری نوکری کر سکتا ہے, نہ وہ کسی دوسرے ملک میں سفر کر سکتا ہے, اور ایون دیٹ کہ وہ بچہ روٹین میں بھی کہیں پہ ٹریول کرے گا اپنے ملک میں بھی, تو ان کے پاس ڈیوائسز ہیں, یہ اس کو چیک کر لیتے ہیں جس بچے کے اوپر FIR ہوئی ہوتی ہے نا جی, اس کا کوئی بے فام بنا ہوا ہو
تو جب اس کا نمبر لکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پول کام کے ذریعے ہر چیز اوپر آ جاتی ہے. پول کام کا ایک پولیس کے اندر ہی ایک نیٹ ورک ہے جو بتاتا ہے کہ کس کس کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. تو یہ یقینی طور پر بچے جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنے والی بات ہے. بہت بڑا نقصان ہے جب بچے نوکریاں کرنا چاہتے ہیں, جب وہ انٹرویوز میں جاتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں نوکریوں کے لیے, انٹرویو میں جائیں گے تو سب سے پہلے ایف آئی آر سامنے پڑی ہوتی ہے. تو یہ ایک بری چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے. اس کے اور بڑے جو سلوشن بھی نکالے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بتائیں کہ ایسے بچے ہیں انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی ہے, وہ یونیفارم میں جا کے وہ حوالات میں وہ بند ہوتے ہیں, اور وہ جو کرمنل وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, تو اس سے ان کا ذہن متاثر ہوتا ہے. جی بالکل, یہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے تو ویسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہوتے ہیں. بچوں کے لیے ایک باقاعدہ ایک ضابطے میں سی آر پی سی میں بھی بتایا گیا کہ جو انڈر ایج بچے ہوں گے 18 سے, جو نابالغ ہوں گے, ان کو جیل میں یا کسی تھانے میں رکھنا وہ نہیں رکھا جا سکتا کسی جگہ پہ. ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. تو جب آپ ان کو کرمنلز کے ساتھ اسی جیل میں 302 کا بھی جو ہے ملزم موجود ہے, چوری کا بھی موجود ہے, ڈکیتی کا بھی موجود ہے, جب ان میں وہ بچہ جائے گا, وہ باتیں سنے گا, تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا بچہ ہے, نابالغ ہے, اس کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہی چیزیں وہ بھی کمٹ کرے جو وہ کمٹ کر کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک ہے, بچوں کو فیوچر کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. تو اس میں وہ دفعات کون سی لگاتے ہیں؟ اس میں موسٹلی روٹین میں ہمارے پاس آتی رہتے ہیں کیسز کافی سارے, جس میں 200 جو ہے 29 بھی لگ جاتی ہے, جو موٹر وہیکل آرڈیننس کی بھی دفعات ہیں وہ بھی لگ جاتی ہیں, پی پی سی میں بھی ضابطہ دیا ہوا ہے, 550 میں کر کے بند کر دیتے ہیں. کوئی جو سسپیکٹڈ اسٹولن پراپرٹی کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ چوری کی چیز ہے اس لیے بھی کر دیتے ہیں. لیکن ایکچولی جو اس وقت پنجاب حکومت کا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈر ایج بچہ بائک چلا رہا ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بچوں کی ہیلتھ اور صحت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ چھوٹے بچے کے پاس ڈرائیونگ میں اتنی سکلز. سر اس کے علاوہ ہم بتائیں کہ لوگوں کو تو ابھی اتنا پتہ ہی نہیں ہے, اور بچوں کو خاص کر تو بالکل بھی نہیں پتہ. وہ تو بے فکر ہو کے گھر سے بائک پہ آتے ہیں اور پولیس جو ان کو دیکھتے ہی پکڑ لیتی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے نا جی کیا کیا ہے, ڈائریکٹ ایف آئی آرز دینی شروع کر دی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے یہ ایک سرکولر جاری کرتے, پنجاب حکومت جاری کرتی ہے اپنے ڈی سی او صاحبان کو جتنے سکولز ہیں تمام سکولوں میں ایک سرکولر جاتا کہ اب اگر کوئی انڈر 18 بچہ موٹر بائک ڈرائیو کرتا ہوا یا وداؤٹ لائسنس پہ چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر دی جائے گی. انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, ایک سمپل نوٹیفکیشن نکال دیا ہے, جو اگر مثال کے طور پر بچہ چلاتا پکڑا گیا اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی جائیں گی. یار پہلے اویئرنیس پروگرام کرو. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اسکولوں میں اویئرنیس پروگرام کرتے, سیمینارز کرتے, اسکولوں کو ڈائریکشنز دیتے کہ آپ لوگ ان بچوں کو بتائیں کہ آپ نے موٹر بائک پہ تب آنا جب آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سے کراس کر جائے اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن جائے. تو اب ہوا کیا ہے, انہوں نے کوئی اویئرنیس ہی نہیں دی لوگوں کو. اگر اویئرنیس دیں, ہاں ٹھیک ہے اویئرنیس دے دیں, اس کے باوجود بھی اگر بچہ اس کی کوئی کر رہا ہے اللیگل کام کر رہا ہے, وہ بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ میں پھر بھی کہتا ہوں پھر بھی اس بچے کے اگینسٹ ایف آئی آر نہیں دینی چاہیے. اس کے پیرنٹس کو بلانا چاہیے, تھانے میں بلا لیں, کسی جگہ پہ بلا لیں اور فائن کی صورت میں پے کروا دیں کہ فائن دیں گے آپ. ایف آئی آر جو ہے نا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو سیکشن 154 کے تحت دی جاتی ہے سی آر پی سی کے, وہ آپ کا کرمنل ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, پیرنٹس کو آپ, بچہ تو چھوٹا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ بلائیں ان کے پیرنٹس کو. اگر وہ پھر بھی یہ کرتے ہیں اللیگل کام کرتے ہیں تو پیرنٹس کے اوپر کوئی ایسا چارج کریں, ان کو کوئی جرمانے کر دیں کہ آپ 10,000 یا 20,000 جرمانہ اگر آپ کا بچہ کہیں پہ چلاتا ہوا پکڑا. یہ اس کے متبادل سورسز ہیں. اس کے علاوہ پوری کمیونٹی کو کنوے میسج کرنا چاہیے کہ یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ڈائریکٹ سے ایف آئی آرز دینی شروع کر دی ہیں. بچوں کے فیوچر پتہ نہیں ہزاروں بچے ہیں پنجاب کے جن کے فیوچر کے ساتھ کھیل دیا جی اس پنجاب حکومت نے. تو یہ پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے فل فور یہ ایف آئی آرز واپس لی جائے اور ان ایف آئی آر کا اخراج کیا جائے تاکہ بچوں کا فیوچر تباہ نہ ہو.